بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس۔ میرا صوبہ پنجاب ڈوب رہا ہے اور اللہ اپنی حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس کی اور پورے پاکستان کی حفاظت کرے۔ لیکن آج بدقسمتی سے پنجاب کی انفارمیشن منسٹر عظمہ بخاری صاحبہ پریس کانفرنس کے دوران کیا فرماتی رہیں وہ آپ سنیں۔ مریم نواز کے کپڑوں پہ اس پہ بات کرنے سے پہلے وہ لوگ جن کی امیاں کپڑے پہننا مناسب ہی نہیں سمجھتی۔ محترمہ کہہ رہی ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے کپڑوں پہ جس کو اعتراض ہے ان کی مائیں تو خود کپڑے نہیں پہننا پسند کرتی۔ انہوں نے کچھ اس طرح کی بات کی۔ میں عظمہ بخاری صاحبہ سے ایک بات کروں گا، آپ پنجاب کی انفارمیشن منسٹر ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو عزت والی چادر پہنائی ہے، 12 کروڑ لوگوں کی آپ ترجمان ہیں۔ میں فارم 45 47 کی بحث میں نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے؟ آپ کو ایک انتہائی اہم عہدہ دیا ہے۔ اس وقت پنجاب کی کیا حالت ہے، آپ 15 سے 18 دن، میں یہ بھی نہیں کہتا آپ جاپان کیوں گئیں، وہاں کا فائدہ کیا ہوا، اتنا بڑا ڈیلیگیشن کیوں گیا، میں نے کسی ایسے ایشو پہ، آپ میرا یوٹیوب اٹھا لیں، بات نہیں کی، ٹھیک ہے؟ لیکن کیا آج کے دن یہ موقع بنتا ہے کہ آپ ان ایشوز پر بات کریں؟ کیا سی ایم کے کپڑے، کیا عمران خان، کیا زرداری صاحب، کیا صحافی، کیا ہم لوگ پوری کمیونٹی اٹھا لیں، ججز، بیوروکریٹس، کیا ہم پنجاب کے صوبوں سے زیادہ اہم ہیں؟ کیا پنجاب کے عوام یا پاکستان کے عوام ہم سے بالکل گئے گزرے ہیں؟ اس وقت میں بتاتا ہوں نا، پھر میں اس ایشو پہ بات کروں گا۔ ہم تو بھائی ایک ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت نارووال، شکرگر، لاہور، شیخوپورہ، اوکارا، ساہیوال، ٹوبا ٹیکسنگ، جھنگ، قصور، پاک پتن، وہاری، سیالکوٹ، ڈسکا، سمریال، گجرات، کھاریاں، گجرانوالا، حافظ آباد، منڈی بہاؤدین، چنیوٹ اور خانے وال کے علاقوں میں اگلے 12 گھنٹوں میں بڑے سیلاب کا خطرہ ہے، جہاں لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے، لوگوں کے مال مویشی ہیں، لوگوں نے اپنے بچوں کے جہیز رکھے ہوتے ہیں، بیٹیوں کے جہیز رکھے ہیں، لوگوں کی زندگیاں، لوگوں کی ساری سب کچھ، ان کی پوری نسل در نسل لوگوں کا سب کچھ داؤ پہ لگ جاتا ہے۔ جب سیلاب آتا ہے وہ کچھ نہیں دیکھتا، وہ بہا کے لے جاتا ہے۔ اس وقت پریورٹی یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان پہ بات کریں، حکومت کے کیا پریکاشنری میئرز ہیں، پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے۔ اللہ کرے پنجاب حکومت کام کرے، میری عوام کو بچائے، میرے پنجاب کو بچائے، میرے پنجاب کی عوام کو بچائے، خیبر پختونخوا کی حکومت کام کرے، بلوچستان کی حکومت کام کرے، پورے پاکستان کی حکومت کام کرے۔ ہم تو یہ دعا مانگتے ہیں، لیکن آج کپڑے پہننا، کپڑے اتارنا، میرا خیال ہے یہ آج کے دن کی بات نہیں بنتی، بلکہ یہ کسی دن بھی یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ اگر عظمہ بخاری صاحبہ مریم نواز شریف صاحبہ کے کپڑوں پہ کوئی تنقید کرتا ہے، آپ بڑا ظرف کر دیتی، آپ اس چھوٹے ایشو کو ڈسکس ہی نہ کرتی۔ کہاں سیلاب اور کہاں ان کی مائیں کپڑے نہیں پہنتی۔ اگر کوئی خاتون کپڑے نہیں پہنتی، وہ جانے خدا جانے، کوئی خاتون نیکڈ ہے، بےہودہ ہے، بڑھانا پھرتی ہے، وہ جانے خدا جانے۔ ہم لوگوں پر خدائی فیصلے کیسے مسلط کر سکتے ہیں؟ میں اپنے پروگرام کے حوالے سے ایک بات کرتا ہوں، میرا کوئی دوست مجھے یہ بتا دے کبھی میں نے کسی کی نجی زندگی میں دخل دیا ہو۔ عظمہ بخاری صاحبہ، بعض اوقات وہ کہتے ہیں نا بقول واصف علی واصف کے کہ بڑی منزلوں کے مسافر دل چھوٹا نہیں رکھتے۔ ان کی ایک بات کا جسٹ یہ ہے، آپ کا 15 دن کا ٹور تھا، 10 دن کا ٹور تھا، 20 دن کا ٹور تھا، آپ نے وہاں سے کیا گین کیا، کیا نہیں گین کیا، فیملی گئی نہیں گئی، دوست گئے، سہیلیاں گئی نہیں گئی، یہ ایشوز بعد میں ڈسکس ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جاپان کے ٹور کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوا؟ میں آئی آر کا سٹوڈنٹ ہوں، میرا خیال ہے میں بہت بہتر انداز میں بتا سکتا ہوں کہ اس کا فائدہ بھی ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن میرا سبجیکٹ نہیں ہے، میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ اگر میں آج کہہ دوں کہ آپ لوگوں کا ٹور بے سود ہے تو میں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ تو تبھی کسی چیز کا ہوتا ہے نا جب اس کے ٹینجیبل ریزلٹ آئیں، اور جاپان اور چائنا کے تو تعلقات ہمیشہ خراب رہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس موقع پر اس طرح کی گفتگو ایک خاتون کو، آپ قابل عزت ہیں، میرا خیال ہے آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی یہ گفتگو۔ اگر پی ٹی آئی والے، میں چلیں کہہ دیتا ہوں، یا کسی اور سیاسی جماعت کے لوگ، اگر ان کا ایک طبقہ سوشل میڈیا پہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ذات کو یا ان کی کریکٹر پہ حملہ کرتا ہے تو خدا کی قسم میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں۔ کسی ماں بہن بیٹی کی کریکٹر پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی پالیسی کو ایکسپوز کریں، اس کی گورننس کو ایکسپوز کریں۔ تو میرا خیال ہے آج کا دن یہ مناسب نہیں تھا ان ایشوز کے لیے۔ ویسے آج کی جو دوسری اور افسوسناک خبر ہے وہ ہے مرسوں سندھ نہ دیسوں سے لے کر مرسوں ڈیم نہ بننے دیسوں۔ اگر یہی ڈیم بنے ہوتے، یہی ریزرویئرز بنے ہوتے، بالخصوص جو ڈیمز بنانے کی ضرورت ہے، تو یہ پانی جو سمندر برد ہوگا، جو کھارا ہو جائے گا، جو نہ کسان کے کام آئے گا، نہ پینے کے کام آئے گا،
نہ ہمارے کسی بجلی بنانے کے کام آئے گا، اور بجلی کے یونٹس کہاں سے کہاں چلے گئے، آئی پی پیز کا رونا، تیل سے بننے والی بجلی، یہ سب بچے کو حفظ ہو چکا ہوا ہے. تو آج ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ پانی یقین کریں کروڑوں ڈالرز کا، آپ ایک دفعہ ایسٹیمیٹ تو کریں 5 سے 7 ارب ڈالر کا پانی پاکستان ضائع کرتا ہے. 5 سے 7 ارب ڈالر، یہ مذاق نہیں ہے. ان سیاستدانوں سے پوچھا جائے، آج پنجاب خطرے میں، آج کے پی خطرے میں، پھر کبھی میرا سندھ بھی میرا صوبہ ہے وہ بھی خطرے میں، لیکن نعرہ لگا دیتے ہیں مرسوں ڈیم نہ بننے دیسوں، مرسوں سندھ نہ دیسوں. بھائی سندھ سے جتنی آپ کو محبت ہے ہمیں بھی محبت ہے، لیکن یہ ڈیم نہ بننے کی وجہ سے اربوں ڈالر کا پانی ضائع ہو رہا ہے. لوگوں کی زندگیاں لے ڈوبے گا، جانور، ان کے مال مویشی، گھر، بچوں کی ساری زندگی کی جو کمائی ہے، یقین کریں یہ پانی بڑا ظالم ہوتا ہے جب یہ سیلاب کی صورت میں آتا ہے. اس کے اندر کوئی رحم نہیں ہوتا. یہ معذرت کے ساتھ یہ یزید بن کے آتا ہے، یہ یزید بن جاتا ہے جب یہ بے رحم ہوتا ہے نا، یہ کسی کو نہیں دیکھتا. تو یہی ڈیمز بنتے، ریزروائرز بنتے، تو آج یہ پانی پاکستان کے لیے رحمت بن کے آ جاتا، یہ زحمت بن کے نہ آتا. تو میرا سوال ہے مرسوں سندھ نہ دیسوں سے لے کر مرسوں ڈیم نہ بننے دیسوں تک، ان جو کروڑوں اربوں روپے کا جو لاس ہو رہا ہے، جو اب جانیں ضائع ہوں گی، اس کا ذمہ دار بلاول بھٹو زرداری صاحب کون ہے؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے. خبر یہ ہے کہ بھارت کی آبی جہریت کا شکار گردوارہ دربار کرتارپور ہو چکا ہے. ویئرس یہ سکھوں کی مقدس جگہ ہے. یہاں پر جو سکھ ازم کے فاؤنڈر تھے گرو نانک دیو، وہ یہاں پہ رہے، ان کی یہاں پہ وفات ہوئی، اور اس کی بہت امپورٹنس ہے اکراس دی ورلڈ. جو دنیا میں کروڑوں سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں. لیکن اگر آپ کو یاد ہو کہ 7 مئی سے 10 مئی تک بھی جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا تو امرتسر گولڈن ٹیمپل پر بھارتی افواج نے، موڈی گورنمنٹ نے، بھارت کی ایجنسیوں نے میزائل داغے اور سکھوں کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان جو ریٹیلیٹ کر رہا ہے، جو اپنا ڈیفنس کر رہا ہے، جو انڈیا پہ میزائل داغ رہا ہے، وہ میزائل امرتسر گولڈن ٹیمپل پر پاکستانی فوج کی طرف سے داغے گئے ہیں، جس کی فوراً تردید ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف صاحب نے آ کے اسپیشلی پریس کانفرنس کے ذریعے کی تھی، اور انہوں نے یہ میسج دیا تھا کہ سکھ کمیونٹی سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سکھوں کو ہم اپنے بھائیوں کی طرح، فرینڈلی نیشن ہے، ہمیں ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اس نیفیریس ڈیزائن میں ناکامی کے بعد اب بھارت نے کرتارپور کوریڈور کو پانی کر دیا. 5 سے 6 فٹ یہ جو گردوارہ دربار صاحب ہے یہ پانی میں سب مرج ہو چکا ہے، ڈوب چکا ہے. اور وہاں پر اس وقت جو سکھوں کی مقدس جگہیں ہیں، جو سکھوں کی مقدس اشیاء ہیں، جو چیزیں ہیں، افواج پاکستان کے 5 دستے حکومت کے ساتھ مل کر ان کی پروٹیکشن کر رہے ہیں. اور جو سکھ پلگرمیج ہیں، جو سکھ زائرین ہیں، جو وہاں عقیدت مند سکھ آتے ہیں، جو وزٹ پہ آئے ہیں، ان کی بھی پروٹیکشن کی جا رہی ہے، ان کو بھی سیف مقامات پہ بھیجا جا رہا ہے. لیکن میں موڈی گورنمنٹ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اتنی شرم نہیں آئی کہ سکھوں کی مقدس جگہوں کو بھی ہٹ کر رہے ہیں پاکستان دشمنی میں؟ جو آپ کی فوج میں امپورٹنٹ رول ہے، جن کا انڈین فوج میں بی ایس ایف میں سکھوں کی اچھی خاصی تعداد ہے. میں آج ان سکھ بھائیوں سے پوچھتا ہوں، آپ اس موڈی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، اس انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ٹھیک ہے انڈیا کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، لیکن یہ جو موڈی گورنمنٹ ہے جنہوں نے آپ کے مذہبی مقامات، آپ کی مذہبی جو عبادت گاہیں ہیں اس کو نہیں چھوڑا، یہ پانی کیا وہ آہستہ آہستہ نہیں چھوڑ سکتے تھے؟ میرا صرف یہ سوال ہے، 1 سے 1.5 لاکھ کیوسک پانی جب آپ ود ان نو ٹائم چھوڑیں گے تو کیا انڈین گورنمنٹ کو یہ اندازہ نہیں تھا یہ جو کرتارپور کوریڈور ہے یا گردوارہ دربار صاحب ہے یہ پانی میں سب مرج ہو جائے گا؟ تو ویئرس اس وقت افواج پاکستان کے 5 دستے، 5 ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں. وہ وہاں پہ حکومت کے ساتھ مل کے، ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کے، وہاں پر جو مقدس مقامات ہیں، چیزیں ہیں، جو ان کی مقدس پرسنالٹیز ہیں، وہ سب کی پروٹیکشن کی جا رہی ہے. یہ میں سکھوں کو پیغام دے رہا ہوں، سکھ بھائیوں کو، آپ اتنے بچے نہیں ہیں. سوچئے گا اگر دریائے راوی کا پانی وقفے سے چھوڑا جاتا تو آج آپ کا کرتارپور کوریڈور نہ ڈوبتا، آپ کی جو ریلیجیس ریچولز ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوتی. یہ سوال میں سکھ کمیونٹی کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور ویئرز بھارت سکھ دشمنی میں اتنا پاگل ہو چکا ہے کہ خالستان تحریک سے ہر چیز کو جوڑ دیتا ہے. حتیٰ کہ امرت پال سنگھ جو ہیں انہوں نے پورے پنجاب کا 2023 میں وزٹ کیا. انہوں نے کہا میں خالستان تحریک کو دوبارہ سے زندہ کروں گا. اور جو انڈیا کے پنجاب کے چیف منسٹر ارمندر سنگھ صاحب ہیں
وہ جب کینیڈا گئے تھے، جب جسٹن ٹروڈو سے جو اس وقت پرائم منسٹر کینیڈا کے تھے ان کے ساتھ ملے، انہوں نے 10 سے 12 جو سکھ افراد جو سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کی لسٹ دی تھی اور کہا تھا یہ وہ لوگ ہیں جو خالصتان تحریک کے ساتھ بالواسطہ اور بلا واسطہ منسلک ہیں. اور اس میں سے آپ کو حیرانگی ہوگی جو کینیڈا کے فرسٹ سکھ ڈیفنس منسٹر تھے جن کا نام ہرجیت سجن ہے وہ بھی شامل. یعنی جسٹن ٹروڈو کی جو کیبنٹ کا ڈیفنس منسٹر ہے وہ سکھ تھا، اس کو بھی انڈین گورنمنٹ نے اور مودی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ خالصتان تحریک سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ تو حواس باختہ ہو گئے ہیں. کینیڈا میں سکھ محفوظ نہیں، پاکستان میں سکھ محفوظ نہیں، انڈیا میں سکھ محفوظ نہیں، امریکہ میں سکھ محفوظ نہیں، برطانیہ میں سکھ محفوظ نہیں. مودی جی ایک کام کرو، دعا کرو دنیا چ کوئی بندہ نہ رہے، سارے اللہ دے کول چلے جان، تسی رہو تے تہاڈے مائنڈ سیٹ رکھن والے ہندو رہن. اور جہاں تک دریاؤں کی بات ہے تو دریائے چناب جو ہے نا وہاں کی صورتحال تشویشناک ہے. تقریباً 10 لاکھ کیوسک پانی کا ریلا وہاں سے گزر رہا ہے اور اس کے ارد گرد کے جو اضلاع ہیں، جو دیہات ہیں، جو قصبے ہیں، وہاں لوگوں کو خالی کرنے کا کہہ دیا گیا ہے. بلکہ میں آپ کے ساتھ ایک تصویر بھی شیئر کر رہا ہوں. دریائے چناب بامقام ہیڈ تریمو تحصیل 18,000ویں ضلع جھنگ. اور جھنگ جو ہے نا وہاں کی صورتحال بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. میں شہر جھنگ کی بات کر رہا ہوں. جو جھنگ کی صورتحال ہے وہاں پر تو یہ باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ چند بھروانا کے قریب اگر ریلوے بند کو سیلابی ریلا آنے سے پہلے ہی توڑ دیا جائے تو شہر بچ جائے گا، ورنہ اس بار جھنگ شہر غرق سمجھیں. بہاؤدین نیول صاحب ہیں، جھنگ کالج میں پڑھاتے ہیں، پروفیسر ہیں، انہوں نے یہ ٹویٹ بھی کی اور اپنے فیس بک میں یہ میسیج بھی دیا اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں. پھر اس کے علاوہ مختلف جو بیراج ہیں ان کو بچانے کے لیے اس وقت گورنمنٹ ایکٹیو ہے. جیسے قادر آباد جو بیراج ہے اس کو بچانے کے لیے حفاظتی بامبوں سے بم سے اڑا دیا گیا ہے. اور ظفروال سے سیالکوٹ جانے والا جو راستہ ہے وہاں پر پل جو ہے وہ بہہ گیا. بالخصوص جو سیالکوٹ کی صورتحال ہے وہ کوئی اتنی حوصلہ افزا نہیں ہے. سیالکوٹ شہر اس وقت پانی میں ڈوبا ہوا ہے. جو ضلعی انتظامیہ وہ اپنا کام کر رہی ہے، پنجاب حکومت بھی اپنا کام کر رہی ہے. میں یہاں بیٹھ کے بغیر دیکھے کیسے کہہ دوں کام نہیں کیا. لیکن سیالکوٹ میں پانی کے آنے کا مطلب یہ ہے یا سیالکوٹ ڈوبنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو انڈسٹریل ہب ہے اس کو ڈنٹ پر ہے. تو اہل سیالکوٹ کے لیے اور سیالکوٹ کی انتظامیہ کے لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اہل سیالکوٹ کو اس سیلابی آزمائش سے بچائے. اور جو سیالکوٹ انتظامیہ ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے تاکہ وہ اس چیلنج کو کامیابی سے میٹ کر سکیں. سیالکوٹ کے ساتھ ساتھ نارووال میں بھی سیلاب نے کافی زیادہ تباہی مچائی ہے. حتیٰ کہ جو بارڈر ہے انڈیا پاکستان بارڈر، وہ کہتے ہیں نا یہ جو کلائمیٹ چینج ہوتا ہے، یہ جو موسم ہوتا ہے، یہ بارڈر کو رسپیکٹ نہیں دیتا. یہ جو فلڈ ہوتا ہے، یہ جو تباہی ہوتی ہے، جو نیچرل جسے ڈیزاسٹر کہتے ہیں، یہ نہیں دیکھتا ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، مسلم ہے، یہ پاکستان میں، یہ انڈیا میں ہے. جو پاک انڈیا بارڈر ہے وہ بھی غائب ہو چکا ہوا ہے، اتنا پانی وہاں پہ موجود ہے. تو سیالکوٹ والی سائٹ پر جو حالات ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں. اہل سیالکوٹ کے لیے ہماری دعائیں ہیں اور جو سیالکوٹ کی انتظامیہ ہیں ہم ان سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ ریسکیو وہاں پہ کریں گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر کہ 8 اضلاع میں افواج پاکستان کو طلب کر لیا گیا ہے. تو 8 اضلاع میں فوج پاکستان کو طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی سول انتظامیہ، جب آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ، جب آپ کے سول لوگ فیل ہو جاتے ہیں کسی بھی بڑے خطرے سے نبر آزما ہونے کے لیے، تو وہاں پھر فوج کو بلایا جاتا ہے. اور اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ افواج پاکستان نے سیلاب جیسی ہنگامی صورتحال میں، اور یہ ان کی تاریخ ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ہمیشہ جو ہے عام پاکستانیوں کی جانیں بچائی ہیں. انہوں نے یہ نہیں دیکھا اس کا کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے، یہ ہمیں سوشل میڈیا پہ تنقید کرتا ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے. اور فوج کا رول بھی یہ ہونا چاہیے. یہ یاد رکھیے گا کہ جہاں اس کی عوام، جہاں اس کے لوگ، کیونکہ فوج بھی ہم میں سے ہے، اس کے لوگ خطرے میں ہو تو وہاں فوج کا پہنچنا ضروری ہے. اور یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں تقریباً 8 سے 10 اضلاع میں فوج جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکی ہوئی ہے. اور سیلاب جہاں جہاں پہ آیا ہے وہاں آپ کو فوج ہی نظر آ رہی ہے. اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے افواج پاکستان کے ان جوانوں کو جو اس وقت سیلاب میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو بچا رہے ہیں یا ان لوگوں کو وہاں سے ایویکویٹ کر رہے ہیں جہاں سیلاب آنے کا خطرہ ہے، اللہ ان کی بھی مدد فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.